السلام علیکم۔ آج ہم ایک ایسے موضوع پر بات کر رہے ہیں جو اکثر سننے میں آتا ہے، یہ کہ عورت کی آواز کا بھی پردہ ہے۔ یہ بات آ، بہت عام ہے، لیکن کیا یہ فقہی طور پر مستند حوالوں کی روشنی میں پوری طرح درست ہے؟ کیا واقعی زیادہ تر فقہا یہی کہتے ہیں؟ تو آج اسی کی گہرائی میں اترتے ہیں، دیکھتے ہیں مختلف مکاتب فکر کیا کہتے ہیں، ان کے اصل حوالے کیا ہیں۔ وعلیکم السلام۔ جی یہ واقعی ایک اہم سوال ہے اور اس پر کافی آپ کہہ لیں بحث ملتی ہے۔ بنیادی نقطہ یہی ہے کہ کیا عورت کی آواز خود یعنی فی نفسہا پردہ ہے یا نہیں۔ ہم دیکھیں گے کہ اکثریت یعنی جمہور فقہا کیا کہتے ہیں اور ان کے دلائل کیا ہیں۔ جیسے ڈاکٹر وہبہ زحیلی نے اپنی کتاب الفقہ اسلامی و ادلتہ میں لکھا ہے کہ جمہور کے نزدیک عورت کی آواز پردہ نہیں ہے، اور اس کی دلیل وہ کہتے ہیں یہ ہے کہ صحابہ کرام خود امہات المومنین سے یعنی نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے ازواج سے دینی احکام اور حدیثیں سنا کرتے تھے۔ اچھا، یہ تو بہت ہی اہم نکتہ ہے کہ صحابہ کا عمل خود اس کے ایک طرح سے خلاف گواہی دے رہا ہے عام خیال کے۔ تو پھر جو بڑے فقہی مکاتب فکر ہیں، حنفی، مالکی، شافعی، حنبلی، ان میں کیا تفصیلات ہیں؟ ان کے کیا حوالے ملتے ہیں؟ جی بالکل۔ اگر ہم حنبلی فقہ کی بات کریں تو امام مرداوی نے اپنی کتاب الانصاف میں واضح طور پر لکھا ہے کہ صحیح قول یہی ہے کہ اجنبی عورت کی آواز پردہ نہیں ہے، اور اسی طرح شیخ ابن عثیمین نے بھی اپنے فتاوی میں اس کی آپ کہیں صراحت کی ہے کہ حنبلی فقہا کا یہی موقف رہا ہے۔ الانصاف کا حوالہ، ٹھیک۔ جی پھر اگر شافعی مکتب فکر کو دیکھیں تو وہاں بھی یہی بات ہے۔ امام رویانی الشافی نے خبایا زوایا میں کہا کہ عورت کی آواز پردہ نہیں ہے، اور ایک اور اہم نام شیخ محمد علی الصابونی، انہوں نے اپنی تفسیر روایا البیان میں بھی یہی لکھا ہے کہ شوافع اور جمہور علماء کا یہی موقف ہے۔ اختلاف پایا جاتا ہے، وہ کیا ہے؟ جی ہاں، حنفی فقہ میں صورتحال تھوڑی سی کہہ لیں زیادہ تفصیلی ہے۔ جو مشہور متن ہے الدر المختار، اس میں تو لکھا ہے کہ آواز پردہ نہیں، یعنی جو جمہور کا موقف ہے، لیکن علامہ ابن عابدین نے اپنے مشہور حاشیے میں، حاشیہ ابن عابدین جسے رد المختار بھی کہتے ہیں، اس سے اختلاف کیا ہے۔ انہوں نے دوسرے قول کو ترجیح دی ہے کہ آواز 70 ہے۔ اوہ اچھا، تو یہ اختلاف کیوں ہے؟ اس کی وجہ سے پھر حنفی فقہ میں مزید تفصیلات آ جاتی ہیں۔ کچھ علماء کہتے ہیں کہ صرف اگر آواز میں نغمگی ہو یا فتنے کا اندیشہ ہو تب سطر ہے۔ کچھ نے مطلقاً ہر آواز کو کہا، کچھ نے صرف نماز میں آواز بلند کرنے سے منع کیا، کچھ نے بالکل نہیں مانا۔ تو اصل بحث وہاں فتنے کے پہلو پر زیادہ مرکوز نظر آتی ہے۔ اور جو الموضوعات الفقہیہ الکویتیہ ہے، کویت کا فقہی انسائکلوپیڈیا، اس میں بھی حنفی فقہ کے تحت سطر ہونے والے قول کو ہی راجح قرار دیا گیا ہے۔ یعنی حنفی مکتب فکر میں ایک داخلی بحث اور اختلاف موجود ہے اس پر۔ بالکل۔ اب اگر مالکی فقہ کی طرف آئیں تو وہاں بھی موقف یہی ہے کہ عورت کی آواز حقیقتاً پردہ نہیں۔ امام شمس الدین الدسوقی نے حاشیۃ الدسوقی علی الشرح الکبیر میں دلیل دی ہے کہ صحابیات خود احادیث روایت کرتی تھیں، صحابہ ان سے سنتے تھے۔ یہ عملی حوالہ ہے۔ جی یہ دلیل تو بار بار آ رہی ہے۔ جی، اور اگر ہم آج کل کے سلفی علماء کو دیکھیں تو ان کا موقف بھی واضح ہے۔ شیخ ابن عثیمین نے اپنے اللقاء الشہری میں اور شیخ محمد بن ابراہیم الطویجری نے موسوعۃ الفقہ اسلامی میں واضح کہا ہے کہ عورت کی آواز پردہ نہیں ہے، اور انہوں نے بھی اپنے دلائل دیے ہیں۔ تو ان تمام حوالوں کو اگر سامنے رکھیں جو مختلف مکاتب فکر سے آ رہے ہیں تو ایسا لگتا ہے کہ اکثریت مطلب جمہور علماء اسی طرف ہے کہ عورت کی آواز خود بخود یعنی بذات خود سطر یا پردہ نہیں ہے، سوائے حنفی فقہ کے جہاں کچھ تفصیل اور اختلاف ہے۔ کیا یہ خلاصہ ٹھیک ہے؟ بالکل، آپ نے صحیح سمجھا۔ خلاصہ یہی ہے کہ جمہور فقہا، حنبلی، شافعی، مالکی اور اسی طرح سلفی علماء، ان کے نزدیک عورت کی آواز فی نفسہا پردہ نہیں ہے، اور اس کے لیے ان کے پاس مضبوط دلائل ہیں، خاص طور پر صحابہ اور صحابیات کا عمل۔ حنفی فقہ میں جو اختلاف ہے وہ بھی اپنی جگہ دلائل پر مبنی ہے، اور اس میں احتیاط کا پہلو شاید زیادہ نمایاں ہے، خاص طور پر فتنے کے خدشے کو لے کر۔ ٹھیک، لیکن یہاں ایک بات انتہائی اہم ہے،
بہت ہی زیادہ اہم، اور اس پر تقریباً سب متفق ہیں، وہ یہ کہ اگرچہ آواز خود پردہ نہیں، لیکن اگر کوئی عورت اپنی آواز کو غیر ضروری طور پر نرم بنائے، لچک پیدا کرے، خوبصورت بنا کر پیش کرے، یا ایسی نیت سے بولے جس سے مردوں کو آپ کہیں غلط طریقے سے متوجہ کرنا مقصود ہو، فتنے کا اندیشہ ہو، تو یہ بلا اتفاق ناجائز ہے۔ اچھا، یعنی اصل مسئلہ آواز کا نہیں، اس کے استعمال کے انداز اور نیت کا ہے۔ بالکل، چاہے وہ عام بات چیت ہو یا قرآن کی تلاوت ہو یا نعت پڑھنا ہو، اگر انداز اور نیت میں خرابی ہے، فتنے کا سبب بن رہا ہے، تو وہ جائز نہیں رہے گا۔ تو یہ بات واضح ہو گئی کہ جو عام تصور ہے کہ عورت کی آواز کا پردہ ہے، وہ اکثر فقہا اور مستند حوالوں کی روشنی میں پوری طرح شاید درست نہیں بیٹھتا۔ البتہ آواز کو استعمال کیسے کرنا ہے، کس نیت سے کرنا ہے، اس پر بہت سخت ہدایات موجود ہیں۔ جی بالکل، اور یہی شاید سب سے اہم سبق ہے اس پوری بحث پر غور کرنے کا، کہ شریعت کے احکام صرف الفاظ نہیں ہوتے، ان کے پیچھے مقاصد ہوتے ہیں، حکمت ہوتی ہے، نیت کا دخل ہوتا ہے، حالات کا اثر ہوتا ہے۔ خاص طور پر جب ایک ہی مسئلے پر مختلف مستند آراء اور حوالے ملتے ہوں، تو سیاق و سباق کو سمجھنا اور زیادہ ضروری ہو جاتا ہے۔ صحیح کہا، یہ واقعی ایک غور طلب نقطہ ہے۔